بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیشہ ہی دوپہر کے بعد اپنے وزیر کے ساتھ اکثر اوقات گلیوں کا گشت کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے اور بہت سے لوگ ان کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھتے۔ وہ سب سے بہت محبت کے ساتھ ملتے تھے۔ ان کا یہی انداز لوگوں کو بہت پسند تھا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بے حد پسند کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے سب کو اپنی رعایا مانتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے وزیر کے ساتھ دوپہر کے وقت گلیوں میں گشت کر رہے تھے تو ان کی نظر ایک بوڑھے مزدور شخص پہ پڑی۔ وہ بہت بڑے بڑے پتھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ وہ بہت محنت سے کام کر رہا تھا۔ ان کو بہت تعجب ہوا۔ ایک پل کے لیے تو وہ اس منظر کو دیکھ کے سن سے ہو گئے، کیونکہ کبھی بھی انہوں نے اس قسم کا منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ اتنی زیادہ عمر کے اندر وہ شخص اتنے باری باری پتھر اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ انہوں نے جلدی خود کو قابو کیا اور اپنے وزیر سے اس بارے میں پوچھنے لگے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ یہ کون بوڑھا مزدور ہے جو اتنے زیادہ باری پتھر کو اتنے آرام سے اٹھا رہا ہے؟ اس وزیر نے بھی اس جانب دیکھا تو وہ بھی چند پل کے لیے ایک دم سے حیران ہو گیا، کیونکہ اسے بھی سمجھ نہیں آیا تھا یہ سب کیا ہے۔ وہ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، میں نہیں جانتا اس سب کے بارے میں، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ آدمی اتنی آسانی سے اتنے باری پتھر کیسے اٹھا سکتا ہے؟ سلطان معظم، مجھے تھوڑا وقت درکار ہے، میں اسے معلوم کر کے آپ کو ضرور اطلاع کروں گا۔ سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، میری جانب سے تمہیں اجازت ہے، مجھے جلد سے جلد اس بارے میں معلوم کر کے بتاؤ کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا راز ہیں کہ یہ بوڑھا مزدور اتنی آسانی سے اتنا بڑا پتھر کیسے اپنے ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے۔ وزیر نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ لوگ واپس دربار میں آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آنے کے بعد بھی بے چین نظر آ رہے تھے۔ ان کے نزدیک موجود بہت سے درباریوں نے ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر وہ اتنا پریشان کیوں ہیں۔ وہاں موجود قاضی صاحب نے سلطان سے دریافت کیا، میں دیکھ رہا ہوں جب سے آپ گشت سے واپس آئے ہیں آپ ہم سب کو بہت بے چین نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو وہ اپنے درباریوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں ہمیشہ کی طرح روزمرہ کی گشت پر گیا تھا، لیکن میں نے جب سے اس منظر کو دیکھا ہے میری خود کے اوزان خطا ہو گئے ہیں۔ تم سب جانتے ہو مزدور بہت بوڑھا تھا اور وہ بہت باری باری پتھر اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا، اور وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی اور وہ یہ سب کام بہت خوش دلی سے اور دل لگی کے ساتھ کر رہا تھا، اور بہت حیران تھا اس منظر کو دیکھ کے، جس کے باعث میں نے اپنے وزیر کو اس سارے معاملات کی چھان بین کے لیے بھی بھیجا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس بوڑھے مزدور میں اتنی طاقت کیسے آ جاتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر جاتا ہے۔ وہ یہ بول کر بالکل چپ ہو چکے تھے۔ اب انہیں اپنے وزیر کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر چاہتے تھے کہ ان کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہو۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ وزیر دربار میں آتا ہوا نظر آیا۔ وہ جو کب سے بے چینیت کا شکار تھے، ان کے چہرے پہ اچانک ہی سکون نمودار ہوا۔ وزیر ان کے سامنے کھڑا ہو کر ادب سے کہنے لگا، سلطان معظم، میں ابھی اس مزدور کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں تمہارا تب سے انتظار کر رہا تھا، بتاؤ بات کیا ہے؟ آخر ایسا کیا راز ہے جس کی وجہ سے وہ مزدور اتنے آرام سے اتنا باری پتھر اٹھا کر اپنا کام کر رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگا، سارا کمال اس کی بیوی کا ہے۔ وزیر کہنے لگا، یہ تو آپ کو خود جا کر ہی معلوم کرنا ہوگا۔ سلطان اس کی بات سن کر بہت عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ضرور وہاں جاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ آخر ایسا کیا راز ہے اس مزدور کے اندر اتنی طاقت بڑھ دیتا ہے، اور ایسا اس کی بیوی کیا کرتی ہیں جس کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ بنا کسی بھی مسئلے کے آرام سے اپنا کام کر لیتا ہے۔ سلطان اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ وہ رات کو ہی بھیس بدل کر ان کے گھر جائے گا اور معلوم کرے گا کہ آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت اور قوت آ جاتی ہے کہ وہ بنا کسی کی بھی پرواہ کیے اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بس اب رات کا انتظار تھا، کیونکہ وہ وہاں جا کر اس سب کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی رات ہوئی، اپنا بھیس بدلنے کے لیے اپنے کمرے میں آئے۔ وہاں ان کی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا
کہ آج آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، میں آج پھر لوگوں کے حالات دیکھنے جا رہا ہوں اور ساتھ میں ایک راز بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ کیسا راز؟ تو انہوں نے ساری رودات دن میں جو ہوئی تھی انہیں ازبر بتا دی۔ تو وہ کہنے لگی اللہ آپ کے حامی و ناصر ہو اور اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اگر ایسا ہی کمال اس کی بیوی کر سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، تو بے شک میں بھی آپ کے لیے ضرور کروں گی۔ آپ مجھے وہاں سے آنے کے بعد ساری تفصیل سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سلطان نے ان کی ہاں میں ہاں لائی اور باہر انتظار کرتے ہوئے اپنے وزیر کے ہمراہ اس آدمی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ راستے بھر میں یہی باتیں اپنے وزیر سے کرتے آئے تھے کہ آخر کیا راز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا طاقتور مرد ہے، ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہے۔ ان کا وزیر بھی اسی کشمکش میں تھا کہ آخر ایسا کیا راز ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس میں اتنی طاقت بھر دیتی ہیں۔ وہ لوگ اس بوڑھے مزدور کے گھر پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے دیکھا کہ اس کے گھر کی دیواریں کافی اونچی ہیں۔ وہ تھوڑا پریشان اور ہچکچا گئے تھے، لیکن وہ ایک بادشاہ تھے، انہیں اپنی رعایا کا خیال ہر حال میں رکھنا تھا اور ان کے بارے میں بھی سب کچھ جاننا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے ساری چیزوں کو پس پش ڈالا اور وہ دیوار پر چڑھنے لگے۔ ان کا وزیر انہیں روکنا چاہتا تھا کہ سلطان معظم آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور وہ بھی پریشان ہو رہا تھا۔ جس طریقے سے سلطان دیوار پر چڑھ کے گھر کے اندر کا منظر دیکھنے لگے تھے، ایسے ہی ان کے وزیر نے بھی کیا تھا۔ وہ بھی سلطان کے جیسے ہی دیوار پر چڑھ کر اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی اس منظر کو دیکھ کر حیران اور مبہوت رہ گئے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ سلطان نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا منظر دیکھیں گے۔ وہ خاموشی سے دیوار سے اترے اور واپس اپنے وزیر کے ہمراہ محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ موجود ان کا وزیر ان کی جانب بار بار دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سلطان اس منظر کو دیکھ کر ناخوش ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ان کا رد عمل اتنا خاموش سا ہے۔ لیکن سلطان اپنے اندر ایک الگ ہی بے چینیت محسوس کر رہے تھے۔ وہ دیکھ تو آئے تھے لیکن انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ محل آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گئے تو ان کی زوجہ عصمت خاتون ان کی منتظر تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے شاہی کمرے کے اندر داخل ہوئے تو وہ ان کی ادب میں کھڑی ہو کر ان سے دریافت کرنے لگی کہ سلطان معظم، ابھی آپ جس گھر کے اندر گئے تھے، جو آپ مجھے بتا کر گئے تھے، اس کے بارے میں مجھے بھی بتائے کہ آخر اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مزدور میں اتنی زیادہ طاقت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی جانب ایک بار دیکھا اور خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ ان کی زوجہ عصمت خاتون بہت حیران ہوئی۔ کبھی بھی انہوں نے اس طریقے سے انہیں نظر انداز نہیں کیا تھا، لیکن آج ان کا نظر انداز کرنا ان کے دل پر کاری وار کر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر سو گئی، لیکن وہ بھی رات بھر بے چینیت کا شکار رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی انہوں نے ایک بار پھر سلطان معظم سے درخواست کی کہ انہیں بتائیں تو صحیح، آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے رات میں بھی انہیں نظر انداز کیا، اور وہ ان سے بات کرنا نہیں کر رہے۔ لیکن انہوں نے ایک بار پھر عصمت خاتون کو نظر انداز کیا اور کمرے سے باہر جانے لگے۔ اچانک ہی انہوں نے ان کا بازو تھاما اور ان سے روتے ہوئے درخواست کرنے لگی کہ خدا را، انہیں ان کی غلطی تو بتائی جائے۔ آخر ان سے کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس طریقے کا برتاؤ کر رہے ہیں؟ سلطان معظم نے ان کی جانب دیکھا اور ان سے کہنے لگے کہ عصمت خاتون، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، لیکن کل کا منظر ہماری آنکھوں سے بالکل بھی نہیں جا رہا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ منظر میری آنکھوں میں گھوم رہا ہو۔ اور مزید کہنے لگے، میں آپ کو کبھی بھی کسی بھی عام عورت سے ملا نہیں سکتا، لیکن وہ ایک بیوی تھی اور آپ بھی ہماری بیوی لگتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی ہمارے لیے ایسا نہیں کیا جس طریقے سے اس مزدور کی بیوی اس کی خدمت کر رہی تھی۔ عصمت خاتون ان کی جانب الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور سوال کرنے لگی، میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہی ہوں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں خدمت کرنے کی۔ انہوں نے جواب دیا، بے شک آپ میری بے حد خدمت کرتی ہیں، آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن کل جو منظر میں نے دیکھا اس کے سامنے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ میری کوئی خدمت نہیں کرتی۔
جبکہ عصمت خاتون بالکل مرجھا سی گئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ان سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سلطان معظم ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی ساری باتوں کو سن اور سمجھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ کو رات بتایا تھا نا کہ میں نے کل دوپہر میں ایک بوڑھے آدمی کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، جو اپنی طاقت اور ہمت سے بہت بھاری بھاری پتھر اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا اور اپنا کام کر رہا تھا، اور میں اس چیز کو دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بھاری کام وہ اکیلا مزدور کس طریقے سے کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنے وزیر کو اس سب کی معلومات لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آدھی ادھوری معلومات لے کر آیا تھا کہ یہ سب کمال اس کی بیوی کا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں تمام باتوں کے بارے میں معلوم کروں، اس وجہ سے میں رات کو بھیس بدل کر اس جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں پر اس بوڑھے مزدور کا گھر تھا۔ میں نے جب دیوار پر چڑھ کر اندر کا منظر دیکھا تو میں مبہوت رہ گیا۔ وہ عورت اپنے شوہر کی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی تھی اور گرم پانی سے اس کی پیٹھ کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک ایسے ہی کرتی رہی اور تھوڑی دیر کے اندر ہی اندر اس عورت نے اس مزدور مرد کے پورے جسم کی صفائی کر دی اور میں وہ منظر دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت کچن کے اندر گئی اور ایک گلاس دودھ کا لے کے آئی۔ میں اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ دودھ کوئی معمولی دودھ نہیں، اس دودھ کے اندر کچھ تو موجود ہیں، اور وہ ہلدی والا دودھ تھا جو اس آدمی کو بہت طاقت دینے والا تھا۔ اس عورت نے اس کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر ورزش شروع کر دی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھا کہ وہ عورت خود کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ تھکا رہی تھی، جبکہ وہ تو سارا دن گھر پہ ہی تھی۔ اس کے باوجود اس نے اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا اور اس کو سمجھاتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی ورزش بھی کرتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ کرتی ویسے ویسے اس کا شوہر اس کی نقل بھی کر رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا، عصمت خاتون، آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، آپ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن کل کا منظر دیکھنے کے بعد مجھے اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ آپ میرا کوئی خیال نہیں رکھتی۔ میں آپ سے بہت خفا ہوں۔ کبھی آپ نے میری ایسی ذمہ داری، ایسی خدمت نہیں کی جیسے اس مزدور کی بیوی اپنے شوہر کی کرتی تھی۔ سلطان معظم بہت زیادہ خفا نظر آ رہے تھے۔ اپنی بیوی سے انہوں نے یہ ساری باتیں کی اور وہاں سے الٹے قدموں نکل کر دربار میں آ گئے۔ انہوں نے اس مزدور اور اس کی بیوی کو اپنے دربار میں طلب کیا ہوا تھا۔ وہ وہاں پر آئے تو ساری ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے تخت پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی مزدور اور اس کی بیوی کو دربار میں طلب کیا۔ عصمت خاتون یہ سارا منظر کھڑی ہو کر جالی کے ذریعے دیکھ رہی تھی۔ ان کا ایک منٹ بھی اپنے کمرے میں دل نہیں لگا تھا، جس کے باعث وہ فوراً ہی باہر آ گئی تھی۔ دربار لگا ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس بار جانا ضروری نہیں سمجھا، لیکن جو انہوں نے ایک مزدور اور ایک مزدور کی بیوی کو دربار میں آتے ہوئے دیکھا تو وہ ٹھٹک گئی اور قدم واپس لے جانے کے بجائے وہاں کھڑی ہو کر اس منظر کو دیکھنے لگی۔ سلطان نے ان دونوں کو دربار میں طلب کر لیا اور وہ دونوں ان کے سامنے کھڑے ہوئے کافی خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ سلطان اس منظر کو دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا، اے مزدور اور اس کی زوجہ، میں نے کبھی کسی پہ بے جا ظلم نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، انصاف سے کام لیا، تو تم دونوں مجھ سے اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تو سب سے بہت محبت سے پیش آنے والا انسان ہوں، تم دونوں اتنا خوفزدہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ وہ دونوں ہی فوراً ان کی طرف نگاہ کر کے نفی میں سر ہلانے لگے، کہنے لگے، سلطان معافی چاہتے ہیں، اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، آپ بہت عظیم انسان ہیں، آپ جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے، آپ بہت دیانتدار اور ایماندار ہیں، ہم خوفزدہ نہیں ہیں، بس تھوڑا سا گھبرائے ہوئے ہیں، ایسا ہم سے کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں طلب کیا؟ سلطان نے ان کی ساری باتیں سنی تو کہنے لگے، میں کل رات کو تمہارے گھر آیا تھا، تمہاری بیوی اور تمہیں ایک ساتھ دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ آپ نہیں جانتے یہ عمل ہمارا اچھا تھا یا برا کہ ہم نے بنا اجازت تمہارے گھر کے اندر جان تھا۔ بس میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا کہ آخر تم میں یہ طاقت کہاں سے آتی ہے اور تم اتنے بھاری بھاری پتھر اٹھا کر آرام سے دوسری جگہ منتقل کر کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہو۔ تمہارے چہرے پر کوئی شکن نہیں آتی، تم بہت مطمئن ہوتے ہو۔ یہی باتیں سوچ کر میں تھوڑا بے چین ہو گیا تھا اور میں نے اپنے وزیر کو بھیجا تھا اور اس نے جو معلوم کیا کہ تمہاری بیوی کا یہ سب کمال ہے تو میں تمہیں دیکھنے کی خاطر وہاں آیا تھا۔ میں نے کل بہت ساری چیزیں تمہارے درمیان اور تمہاری بیوی کے درمیان دیکھی، میں بہت خوش ہوا کہ تمہاری بیوی کتنی اچھی عورت ہے۔ وہ دونوں جو کافی خوفزدہ نظر آ رہے تھے یکدم ہی نارمل ہو گئے۔
وہ مزدور سلطان معظم کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ نے یہی سب دیکھا ہوگا کہ میری بیوی بہت دل اور لگن کے ساتھ میری خدمت کر رہی تھی۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں نے ہمیشہ سے ہی محنت مزدوری کی ہے اور میں ہمیشہ سے ہی اتنی محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں اتنے باری باری پتھر بھی اٹھا لیتا ہوں۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت ناساز تھی جس کے باعث یہ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ طبیب کے پاس جب میں نے دکھایا تو انہوں نے میری بیوی کو ہدایت دی کہ تم اپنے شوہر کے جسم کی اچھے سے مالش کیا کرو اور اس کو بادام اور ہلدی والا دودھ روزانہ 1 گلاس پلایا کرو، جس کے بعد میرے اندر بہت سی طاقت آ جائے گی۔ اور ایسے ہی میری بیوی کرنے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں میں مجھ میں ویسے ہی جان اور طاقت محسوس ہونے لگی۔ میری بیوی مجھے ورزش بھی کرواتی ہیں جس کی وجہ سے میں جسم کی ساری نسیں کھل گئی، ورنہ اس سے پہلے جب بھی اپنے گھر کام کر کے آتا تھا تو میرا جسم بہت دکھتا تھا، لیکن جب سے میری بیوی میرا خیال رکھنے لگی ہیں تب سے صحت یاب ہو گیا ہوں۔ سلطان معظم تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے یہ سب باتیں بہت غور سے سن رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ مزدور نے جب اپنی بات مکمل کی تو سلطان معظم نے حکم دیا کہ ان کو 100 سونے کے سکوں سے نوازا جائے اور ان دونوں کو باعزت محل کے دروازے تک چھوڑا جائے، کیونکہ یہ عورت بہت قابل تعریف خاتون ہے، اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھتی ہیں، یہ ایک جنتی خاتون ہے، اس کو کوئی بھی پریشان نہیں کرے۔ جس کی وجہ سے انہوں نے انعامی طور پر 100 سکے ان لوگوں کے حوالے کیے اور ان کو عزت کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جالی کے پیچھے کھڑی عصمت خاتون بہت زیادہ اداس ہو گئی، خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی ایک کنیز نے آ کر بتایا کہ ان کا فرزند ان سے ملاقات کرنے کا خواہشمند ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اجازت دی۔ الفضل صلاح الدین کمرے کے اندر آتے ہی ماں کے سینے سے لگ گئے اور ان کے ماتھے پر ایک بوسہ دے کر کہنے لگے کہ امی حضور آپ کیسی ہیں؟ انہوں نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ جواب دیا، میں ٹھیک ہوں۔ الفضل صلاح الدین تھوڑا سا چونکا اور اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگے، امی حضور آپ ہمیں کافی سے زیادہ اداس محسوس ہو رہی ہیں، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تو انہوں نے آہستہ آواز میں تمام رودات اپنے بیٹے کو گوش گزار کر دی۔ ان کا یہ فرزند ان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور ان کے دل کی بہت زیادہ قریب تھا، جس کے باعث انہوں نے کوئی بھی بات ان سے چھپانا ضروری نہیں سمجھی تھی، اور ان کی تمام باتیں سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ ابا حضور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس وہ تھوڑا سا آپ سے خفا ہو گئے ہیں کیونکہ وہ آپ سے بھی خود کے لیے ایسی ہی خدمت چاہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، میں تو ان کی دل سے خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن نہ جانے وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے۔ اور الفضل صلاح الدین ان کو تھوڑی دیر سمجھاتے رہے اور ان کو کہا کہ آپ ان سے بات کریں، ان کو اپنی کیفیت سمجھائیں، ان کو بولیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے نہ کریں، آپ ان کے لیے بہت عزیز ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ باتیں کر کے وہاں سے جا چکے تھے اور عصمت خاتون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے کے اندر آئے تو وہ فوراً ہی ان کے قریب ہوئی، ان سے بولنے لگی کہ میں جانتی ہوں آپ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھ سے ناراض بھی نہیں رہ سکتے، بس آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کروں، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ مسکرا کر اپنی بیوی کی جانب دیکھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی ان کے معاملے میں کتنی حساس ہیں۔ انہوں نے ساری باتوں کو پس پشت ڈالا اور اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگے کہ عصمت خاتون ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس اس مزدور کی بیوی کی محبت دیکھ کر تھوڑا سا خفا ہو گئے تھے کہ ہماری بیگم تو ہمارے ایسی خدمت کبھی بھی نہیں کرتی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ جیسی محبت ہم سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آپ پریشان نہ ہو، ساری چیزوں کو بھول جائیں، ہم تو بس یہ سب کو جان بوجھ کر کر رہے تھے کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں کتنا چاہتی ہیں۔ جبکہ انہوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا مطلب؟ ہم آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ تو وہ کہنے لگے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ ہماری ناراضگی کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں یا پھر ہمیں نظر انداز کر دیتی ہیں، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ ہمیں اہمیت دی اور ہماری ناراضگی کو بھی برداشت کرتے ہوئے
ہمارے لیے روئی اور ہمارے فرزند سے بھی ہماری شکایات کر دی۔ ابھی آپ کی وجہ سے وہ ہم سے بول رہے تھے کہ ابا حضور، آپ ہماری اماں حضور کو اس طریقے سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو عصمت خاتون نیچے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس اس وجہ سے ہی ہم نے اپنے فرزند سے آپ کا ذکر کر لیا تھا، اور کوئی بات نہیں۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایک اچھا ہمسفر ہی ہمیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں۔ اس مزدور کی بیوی نے اپنے شوہر کی خدمت کی اور اس کو ایک بار پھر کھڑا کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کا شوہر کبھی بھی ہمت سے کام نہیں لے پاتا۔ ایک اچھا ہمسفر زندگی کو حسین کر دیتا ہے۔ روزانہ ایک سچی اور سبق آموز کہانی سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا۔